شکریہ ناصر. دیکھیں جیسے کہ ناصر منصور نے کہا ہے کہ لیبر کسی بھی ملک کا بیک بون ہوتی ہے, ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. جو معیشت ہوتی ہے ملک کی وہ بناتی ہے, اس کو مستحکم کرتی ہے. اور آج جو ہماری معیشت کا حال ہے وہ ہم جانتے ہیں. لیبر کو اٹھا کے ایک طرف پھینکا جا رہا ہے. ان کے لیے جو فلاحی کام کرنے ہیں, ان کے لیے جو صحت کی فیسلٹیز ہیں, ان کے لیے جو EOPI کی فیسلٹیز ہیں, وہ سب ان سے چھینی جا رہی ہیں. ان کی تنخواہیں جو منیمم مقرر کی گئی ہیں سندھ میں وہ بھی نہیں دی جا رہی. اور جیسے کہ ابھی ناصر نے کہا ہے کہ 20 سے 25 ہزار میں وہ گزارا کرتے ہیں اتنی مہنگائی میں, تو وہ اپنی زندگی سنواریں گے, جئیں گے, یا پھر یہ کہ تحریک چلائیں گے اپنے حقوق کے لیے, کیا کچھ کریں گے. یہ مسئلہ جو ہے کہ صرف لیبر کا نہیں ہے. جب ہم لیبر کی بات کرتے ہیں تو یہ ہیومن رائٹس کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ اس ملک کے جتنے لوگ ہیں, عوام ہیں, سب کا مسئلہ ہے. ایک اور بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں, ایک زمانہ تھا جو میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, جبکہ خواتین لیبر سیکرٹریز اور لیبر لیڈر جو ہیں وہ ایکٹیو ہوا کرتی تھی. ہم نے نام سنا ہے گلزار بیگم کا, ہم نے نام سنا ہے کنیز فاطمہ کا, اور یہ جب ایکٹیو ہو کے آتی تھی تو ان کے ساتھ خواتین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد آتی تھی. لیکن اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ایک بیچاری شادیہ جو ہمیں آگے نظر آتی ہے اس کو بھی چھیڑ دیا جاتا ہے, اس کو بھی دھمکی دی جاتی ہے. اور دھمکیاں نہ صرف یہ کہ جان سے جانے کی دی جاتی ہے بلکہ ان کی فیملیز اور بچوں کی اور خاندان سے متعلق بھی دی جاتی ہیں, جو میرا خیال ہے کہ کسی کے لیے بھی برداشت کرنا اور جن سے گزرنا بہت مشکل ہے. ایک اور چیز ہوئی ہے کہ سول سوسائٹی جو ہمیشہ ان ایشوز پہ ساتھ کھڑی ہوتی تھی, اب ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہیں. اور میں اپنی دانش میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب سے انفورسڈ ڈساپیئرنسز کا مسئلہ شروع ہوا ہے, سول سوسائٹی کو بھی کمزور کر دیا گیا ہے. کیونکہ ٹھیک ہے مجھے اٹھا دیں, مجھے جیل میں ڈال دیں, مجھے لائر دے دیں, میں اپنا مقدمہ لڑ لوں گی. اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے مجھے سزا ہو جائے گی, نہیں ہے تو میں چھوٹ جاؤں گی. میرے خاندان سے میرا تعلق تو ہے, ان کو پتا تو ہے نا کہ میں کہاں ہوں. لیکن یہ انفورسڈ ڈساپیئرنسز ایسی بلا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. اور میں نے ان خاندانوں کو دیکھا ہے کہ ان کے حلق سے ایک نوالا بھی نہیں اترتا ہے کہ خدا جانے اس وقت ہمارے لوگ کہاں ہیں. اسی طرح ہماری خواتین بھی لیبر کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں, اور یہ آپ کو بتائیں گے یہ سب لیبر لیڈران یہاں پہ موجود ہیں کہ خواتین ٹھیک ہے بہت ایکٹیو نہیں ہوتی تھی لیکن کافی ایکٹیو ہوتی تھی, اور اچھی بڑی تعداد میں ہم انہیں دیکھتے تھے جلسوں میں, جلوسوں میں, وہ ہمیں نظر آتی تھی. لیکن اب کہیں اگر ہمیں 2, 4, 6, 10 خواتین نظر آ جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ ملک پیچھے جا رہا ہے یا آ گیا ہے. اگر ہم دیکھ لیں اس ملک میں بیٹھے ہوئے کہ یہ ملک دنیا کے تمام ممالک سے پیچھے اس لیے جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی لیبر فورس کو پیچھے رکھا ہے, انہوں نے ان کی جو ورکرز بورڈ ہے سیسی ہے اس کی حالت خراب کر دی ہے, اور ہر چیز پرائیویٹائز ہو گئی ہے. ہر چیز پرائیویٹائز ہو گئی ہے, اور جانے کس کو جا رہی ہے اور اس کا آگے کیا ہوگا کسی سے پتہ چلے گا کہ ہم سب بھی پرائیویٹائز ہو گئے. پتہ نہیں کس کس کے ہمارے اوپر حق ہوں گے, کون کون ہوا ہمارے اوپر کیا کیا کلیم کرے گا. تو صرف یہی بات رہ گیا ہے کہ آپ اس ملک کے عوام کو, انسانوں کو اٹھا کے پرائیویٹائز کر دیں. ہر پردے کے ڈالا تو آپ پرائیویٹائز کر دیں. اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جابس بہت کم ہو رہی ہیں, لوگوں میں بہت زیادہ بے روزگاری پھیل رہی ہے, مایوسی پھیل رہی ہے, اور اسی سے سوسائٹی میں وائلنس بھی بڑھتا ہے. وائلنس کا بہت بڑا تعلق ہوتا ہے بے روزگاری سے اور مہنگائی سے, کیونکہ اگر میرے بچے آج بھوکے ہیں کل بھوکے ہیں تو میں شاید برداشت کروں گی, لیکن اگر تیسرا دن ہو جاتا ہے تو میں بھی پھر شاید وائلنس سے اتر آؤں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بہت سیریس ایشوز ہیں,
اور میرا خیال ہے کہ یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ شکریہ ہے کہ کس طرح ہم ان سب اینٹی کانسٹیٹیوشنل اینٹی ہیومن رائٹس پریکٹسز کو روکیں اور یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی ملک کو بچا لیں. یہاں میں بچانے کی بات کر رہی ہوں, یہاں اپنے ملک کو بچانے اور آگے لے جانے کی کوشش کریں. بہت شکریہ.